محمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 100 سورہ بقرہ آیت نمبر 155. ترجمہ معارف القرآن. اور ضرور ہی آزمائیں گے ہم تم کو کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. تفسیر اشرفی. اور ضرور ہی آزمائیں گے ہم تم کو. آزمائش کی جتنی صورتیں اور قسمیں ہیں، انہی میں سے کسی ایک صورت اور کسی ایک قسم سے آزمائش لی جا سکتی ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص سے ہر قسم کی آزمائش لی جائے. یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی ایک ہی طرح کی آزمائش کی جائے. کس سے کس طرح کی اور کب آزمائش لینی ہے، اس کا فیصلہ صرف مجھ ہی کو کرنا ہے. میں جس کے لیے جو چاہوں گا ویسا کروں گا. جب ہم آزمائش کرنا چاہیں گے تو کبھی کچھ ایسی چیزوں سے جس سے دل میں خوف اور ڈر طاری ہو جائے، مثلا جہاد میں دشمنوں کا خوف یا اللہ کا خوف، اور بھوک سے وہ بھوک خواہ قحط دشکار کا نتیجہ ہو یا رمضان کے روزے کا، اور کچھ مالوں کے نقصان سے. یہ نقصان جانوروں کی موت سے ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور جانوں سے وابستہ پریشانی سے، خواہ یہ پریشانی قتل، موت، مرض اور ضعیفی یعنی بڑھاپے میں سے کسی وجہ سے ہو. اور پھلوں کے نقصان سے یعنی کھیتی کے پھلوں جو زمین سے پیدا ہو، یا دل کے پھلوں جو دل کی نیک خواہشات اور دعاؤں کا ثمرہ ہو یعنی اولاد. ان دونوں میں سب کو یا کسی ایک کو لے لینے اور اٹھا لینے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، وہ ذریعہ آزمائش یعنی امتحان کا مادھیم ہوگا. تو اے محبوب، ان اپنی آزمائشوں میں کامیاب اور سرخرو ہو جانے والوں کی عزت و کرامت کو اپنی زبان فیض ترجمان سے ظاہر کر دو، اور خوشخبری دے دو جنت کی خدائی آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو. آیت نمبر 156. ترجمہ معارف القرآن. جن کو جب مصیبت پہنچی تو بولے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تفسیر اشرفی. جن کو جب بھی کوئی بھی تکلیف و حادثہ پیش آیا اور کسی طرح کی مصیبت پہنچی تو حکم الہی اور قضائے ربی کے سامنے تسلیم و رضا کے پیکر بن کر بولے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وہی ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنے ملک میں جس طرح کا چاہے تصرف کرے، اسے پورا اختیار ہے. الغرض ہم اس کے بندے ہیں، اور بے شک سب بعث و نشور کی شاہراہ یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کی راہ سے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تکالیف و مصائب یعنی مصیبتیں پیش آنے کی صورت میں اس قلم استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون ادا کرنے والے صاحبان تسلیم و اذعان اور اصحاب یقین و ایمان ہے. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس کلمہ مبارک کی برکتوں اور خوبیوں کے تعلق سے خود نبی کریم کا ارشاد سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مصیبت پیش آنے پر کلمہ استرجاع ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے اس کا جو نقصان ہوتا ہے اسے پورا فرما دیتا ہے، اور اس کی آخرت کو بہتر و شاندار بنا دیتا ہے، اور اس کو ایک ایسا عمل بدل یعنی بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے جو اسے راضی کر دے گا. حضور کے فرزند کا وشال ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے عرض کیا کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جو کسی مومن کو اذیت یعنی دکھ پہنچائے اور تکلیف دے وہ مصیبت ہی ہے.
الغرض کلمہ استرجاع ایک مبارک کلمہ اور بابرکت وظیفہ ہے جو اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے. کسی اور امت کو یہ کلمہ عطا نہیں فرمایا گیا. اسی لیے فرزند کی جدائی میں حضرت یعقوب نے آسلفا علی یوسف یا اسفا علی یوسف تو فرمایا، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.